آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی اہم اور چشمکش مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ اس تجزیے کا عنوان ہے "دی وونڈڈ فیوچر، بلوچستان's چلڈرن آف ریزسٹنس"۔ یہ کوئی عام مضمون نہیں ہے، بلکہ مصنف نے اس میں ایک ایسا بنیادی اور چھپتا ہوا پہلو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح بلوچستان کے بچے اب محض بچے نہیں رہے، بلکہ وہ تاریخ کے زخموں کی چلتی پھرتی داستانیں بن چکے ہیں۔ تو آئیے غیر جانبدارانہ انداز میں اس پیچیدہ موضوع اور ان زمینی حقائق کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے مضمون میں ایک بہت ہی واضح، بلکہ یوں کہیے کہ ایک انتہائی تکلیف دہ تضاد پیش کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ عام سا بچپن ہوتا ہے نا، جو کھلونوں، کارٹونز اور کھیلوں کی باتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ان بچوں کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ان کے ہاتھوں میں احتجاجی بینرز ہیں، اور ذرا تصور کریں، ان کی آنکھوں میں کارٹونز کے بجائے اپنے گمشدہ پیاروں کی تصویریں بسی ہوئی ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مضمون کا پہلا باقاعدہ حصہ چھینے گئے بچپن اور معصومیت کے قتل کے گرد گھومتا ہے۔ مضمون نگار بہت ہی دردناک انداز میں نشاندہی کرتے ہیں کہ جن بچوں کو مقامی کھیلوں جیسے کہ پنچوکی، کبگی، ٹلی یا پھر فٹ بال اور کرکٹ کے میدانوں میں ہنستے کھیلتے شور مچاتے نظر آنا چاہیے تھا، وہ اب ان تمام کھیلوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سڑکوں پر اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے نعرے لگاتے اور احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ثقافتی کھیلوں کا وہ نقصان ہے جو مصنف کے مطابق ایک بہت بڑی اور شاید ناقابل تلافی قیمت ہے۔ اور اس ساری صورتحال کی سنگینی کو مصنف نے ان انتہائی گہرے اور چپتے ہوئے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ صرف کھیلوں کا چھن جانا نہیں، یہ ایک پوری نسل کے بچپن کا قتل ہے۔ یہ الفاظ واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ اقتباس اس مضمون کے شدید جذباتی اور نفسیاتی بوجھ کو واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مصنف کے نظر میں یہ نقصان ایک پوری نسل کے مستقبل پر کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہاں سے مضمون کا دوسرا اہم حصہ شروع ہوتا ہے، جو گمشدہ لوگوں کی کہانیوں اور ایک نہ ختم ہونے والے انتظار پر روشنی ڈالتا ہے۔ اب یہ پہلو خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ماؤں کے روایتی کردار میں کتنی بڑی اور ہولناک تبدیلی آ چکی ہے۔ عام طور پر مائیں رات کو بچوں کو پریاں اور دیومالائی کہانیاں سناتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس مضمون کے مطابق اب یہ کہانیاں یکسر تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان روایتی کہانیوں کی جگہ اب جبری گمشدگیوں، مسخ شدہ لاشوں اور ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی درد بھری حقیقتوں نے لے لی ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ ریاست اور شہریوں کے درمیان اس کشمکش نے گھریلو زندگی کی بنیادی روایات کو ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مضمون میں ایک اور تلخ حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ذرا ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے باپ کی صرف تصاویر دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں۔ مصنف کے مشاہدے کے مطابق بچپن کی معصومیت اسی وقت کچل دی جاتی ہے جب ریاستی کارروائیوں کے نتیجے میں بچے اپنے والدین کو ذاتی طور پر جاننے کے بجائے صرف ان کی تصویروں سے پہچاننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ اپنے وقت اور عمر سے بہت پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جب کہانیاں اور حالات ایسے ہوں گے تو مطالبات بھی بدل جائیں گے۔ ایک عام بچپن کے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ کھلونے، کتابیں یا چاکلیٹس؟ لیکن اس مضمون کے مطابق ان بچوں کی معصوم خواہشات کا جیسے گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ وہ اب کھلونے یا کتابیں نہیں مانگتے، بلکہ وہ انصاف مانگتے ہیں اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنے گمشدہ بات کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تہواروں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے ایک ایسی بات لکھی ہے جو سیدھی دل پر جا لگتی ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس حالات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی عید وہ دن ہوگا جب ان کا لاپتہ پیارا واپس آئے گا، زندہ یا مردہ۔ یہ ایک انتہائی لرزہ خیز جملہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مصنف کی نظر میں کس طرح خوشیوں کے بنیادی، ثقافتی اور مذہبی تصورات کو ایک اذیت ناک انتظار نے کتنی تکلیف دہ شکل دے دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جہاں مصنف نے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا ہے: ظلم کا مکتب یا زندگی کا سکھایا گیا سبق۔ اس استعارے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے، آخر کیا ہوتا ہے جب ایک بچے کا کلاس روم سڑک بن جائے؟ یہ سوال سیدھا ہمیں مصنف کے اس مفروضے کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ بچے دراصل ایک غیر روایتی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ایسی تعلیم جو کسی اسکول کی محفوظ چار دیواری میں نہیں دی جاتی۔ مصنف کے نزدیک یہ ظلم کا مکتب ایک ایسا نصاب ہے جو زندگی نے انہیں خود سکھایا ہے۔ یہاں مزاحمت سیکھنے کے لیے کوئی نصابی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، اس کے بجائے روزمرہ کا ہر احتجاج، ہر دھرنا اور ہر آنسو ان بچوں کے اندر مزاحمت کی ایک ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے جو پھر کبھی بجھنے والی نہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ ان کے سخت ترین ماحولیاتی اور زمینی تجربات کا براہ راست نتیجہ ہے۔
मजमून के चौथे हिस्से में उन तमाम बातों को कुछ चेहरों के साथ जोड़ा गया है। उन्वान है मुज़ाहमत की अलामतें और दुख से ताकत तक का सफ़र। मुसन्निफ समीदीन बलोच और मेरंग बलोच जैसे नुमाया नामों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो उन्हें महज अफराद के तौर पर पेश नहीं करते, बल्कि उन्हें इस पूरी तहरीक और जिद्दोजहद की जीती जागती अलामतों के तौर पर पेश करते हैं। ये वो चेहरे हैं जो लफ्जी मानों में बचपन से जवानी तक सड़कों पर परवान चढ़े हैं, और मुसन्निफ के मुताबिक उन्होंने कामयाबी के साथ अपने दुख को ताकत में और खामोशी को एक तवाना गूंजती हुई आवाज़ में तब्दील कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ उन मारूफ नामों तक महदूद नहीं रहती। मुसन्निफ इन बेशुमार गुमनाम बच्चों को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनके नाम शायद तारीख़ के सफ़ात में कभी दर्ज ना हो सके, लेकिन जिनकी बुनियादी कुर्बानियाँ इस सरज़मीन की मिट्टी में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और मुसन्निफ की नज़र में यही गुमनाम कुर्बानियाँ इस तहरीक को मुसलसल ईंधन फराहम करती रहेंगी। अब हम इस तज्ज़िये के आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, एक ज़ख्मी मुस्तक़बिल और उसके तवील मुद्दती नताइज। यहाँ मुसन्निफ रियासती तवक्कुआत और ज़मीनी हकीकत के दरमियान एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क सामने लाते हैं। रियासत की तवक्को शायद यही थी कि ताकत का अंधा इस्तेमाल और खौफ बिलाखिर खामोशी पैदा करेगा, लेकिन मुसन्निफ के इस्तिदलाल पर अगर गौर किया जाए तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली है। जुल्म ने खौफ को नहीं बल्कि एक ना झुकने वाली मुज़ाहमत को जन्म दिया है, और ये मज़ाहमत अब एक मुसलसल चक्कर बन चुकी है। मुसन्निफ के नज़दीक इस चक्कर के दो बुनियादी मराहिल हैं। पहला ये कि हर गमशुदगी एक नई आवाज़ को जन्म देती है, और दूसरा हर मसखशुदा लाश एक नए सवाल को खड़ा कर देती है। ये दुख और दर्द की एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दास्तान है जो बराह रास्त मुसलसल नाफरमानी और मुज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। मजमून का उन्वान बनने वाला ये मरकज़ी इक़्तिबास इस तमाम सूरत हाल का मुकम्मल निचोड़ पेश करता है। मुसन्निफ लिखते हैं, जब बच्चों के हाथों में खिलौने नहीं बल्कि एहतिजाज के बैनर्स आ जाएं तो समझ लो कि रियासत ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि मुस्तकबिल को भी ज़ख्मी कर दिया है। ये मुसन्निफ की जानिब से आने वाले वक्त के हवाले से एक इंतहाई सख्त और वाज़ेह तनबीह है, जिसे हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में ज्यों का त्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में मुसन्निफ एक ऐसी गहरी सोच के साथ मजमून का इख्तिताम करते हैं जो देर तक जहन पर नक्श रहती है। उनके मुताबिक इन बच्चों का दर्द अब महज एक रोना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चीख बन चुका है जो एक दिन बड़ी से बड़ी दीवारें भी गिरा देगी। इस तफसीली जायजे ने यकीनन इस इंतहाई हसास और पेचीदा मौजू को समझने में बहुत मदद दी होगी। क्या आने वाला वक्त इस गहरे दर्द का कोई मदावा कर पाएगा, या ये खलीज यूं ही गहरी और वसी होती जाएगी? ये वो चुपता हुआ सवाल है जो मुसन्निफ हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।